السلام علیکم۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملے اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ اس چینل پر میں آپ کے لیے ہر طرح کی سبق آموز، دلچسپ، تاریخی، حیرت انگیز کہانیاں لاتا رہوں گا، اور میری دعا ہے جو بھی سن رہے ہیں اور جو نہیں بھی سن رہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں اور آپ سب کے لیے رزق کے دروازے کشادہ کریں اور آپ کو ہر طرح کی خوشیاں دیکھنا نصیب کریں، آمین۔ شکار کا شوق انسان کی جبلت میں ہے۔ اس شوق میں کبھی درندہ انسان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، کبھی انسان درندے کے منہ کا نوالا بن جاتا ہے۔ تاہم انسان کا پلہ بھاری ہی رہتا ہے۔ جہاں جہاں گھنے جنگل ہیں وہاں شکار کی بہتات ہے۔ ان میں افریقہ کے تاریک اور ہندوستان کے گھنے جنگل نمایاں ہیں۔ شکار کی یہ جان جوکھوں سے بھرپور مہمیں شکاری کو ایسے عالم میں لے جاتی ہیں جہاں اسے دنیا و مافیا کا ہوش نہیں رہتا ہے۔ یہ کہانی شکار کی ایسی ہی بے مثال، لرزہ خیز اور سچی مہموں پر مشتمل ہے۔ واقعات اتنے ہوش ربا اور حیرت انگیز ہیں کہ جا بجا دل کی حرکت رکنے لگتی ہے۔ ان واقعات میں ممکن ہے کہیں کہیں آپ مبالغہ آرائی کا شبہ کریں، لیکن دنیا میں سبھی قسم کے واقعات و حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں، اس لیے انہیں مبالغہ کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کرۂ ارضی حیرتوں اور تماشوں سے بھرا پڑا ہے۔ آئیے شہر کے ہنگامہ ہاؤ ہو سے نکل کر دم بھر کو جنگل کی دنیا میں چلیں اور دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ 1907 کا ذکر ہے۔ میں چمپاوت کے آدم خور کی سرکوبی میں لگا ہوا تھا کہ ضلع الموڑا کی مشرقی سرحدوں پر ایک آدم خور چیتے کے بارے میں کچھ خبریں سننے میں آئیں۔ اگر یہ خبریں صحیح تھیں تو ان کے مطابق اس وقت تک یہ چیتا تقریباً 400 افراد کو ہڑپ کر چکا تھا۔ حتیٰ کہ الموڑا کے مشرق میں جس قدر گاؤں اور بستیاں آباد تھیں، ایک ایک کر کے ویران اور اجاڑ ہو گئیں۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ چیتے کی ان ہلاکت خیز اور خون اشام سرگرمیوں کے بارے میں ہاؤس آف کانز میں سوالات بھی کیے گئے تھے، اور اخباروں نے خاصا شور و غل مچایا تھا کہ ابھی تک یہ درندہ مارا کیوں نہیں گیا، وغیرہ وغیرہ۔ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں 1905 سے پہلے کماؤ کے علاقے میں کسی آدم خور کا ذکر نہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آدم خوروں کی سرگرمیاں محدود تھیں، یا وہ بہت سے افراد کو ہڑپ کر جانے کے بعد تبھی موت مر جاتے تھے، اور اس طرح خلق خدا کو ان سے نجات مل جاتی تھی۔ لیکن چمپاوت کے آدم خور کے بعد جب یہ چیتا نمودار ہوا، جسے میں پنار کا آدم خور کہوں گا، اور ان دنوں درندوں نے مجموعی طور پر 836 افراد کو نگل لیا، تب گورنمنٹ کے کانوں پر جوں رینگی۔ لیکن حکام اس معاملے میں قطعی بے بس اور لاچار تھے، کیونکہ آدم خوروں سے نمٹنے کا ان کے پاس پیشہ ور شکاریوں کے سوا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ چنانچہ بھاری انعام مقرر کیے گئے۔ بہت سے لوگ انعام حاصل کرنے کے لالچ میں آئے، لیکن یکے بعد دیگرے آدم خوروں کے پیٹ کا ایندھن بنتے چلے گئے۔ اس کی بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب شکاری کماؤ کے علاقے، ارد گرد کے جنگلوں اور پہاڑوں سے قطعاً ناواقف تھے۔ کسی آدم خور سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شکاری اس علاقے کے چپے چپے سے آگاہ ہو۔ بہرحال ضلع الموڑا کے کمشنر کی طرف سے اس مضمون کا ایک خط ملا کہ پانار کے آدم خور چیتے کو ہلاک کر دیا جائے تو حکومت میری نہایت شکر گزار ہوگی۔ میں نے جواب میں لکھ دیا کہ میں پہلے چمپاوت کے آدم خور سے نمٹ لوں، اس کے بعد پانار کے چیتے کی باری آئے گی۔ اتنے وسیع و عریض علاقے میں بیک وقت 2 آدم خوروں کا مقابلہ میرے بس کی بات نہ تھی۔ چمپاوت کا آدم خور جب اس علاقے میں نمودار ہوا اور اس نے آدمیوں کو بے دریغ ہڑپ کرنا شروع کیا تو ہر طرف ہاہاکار مچ گئی، حتیٰ کہ اس کے ظلم و ستم کی خبریں حکام اعلیٰ مقام کے بنگلوں تک پہنچی، اور انہوں نے آدم خور کی سرکوبی کے لیے پیشہ ور شکاریوں کی خدمات حاصل کیں۔ پھر الموڑا کے فوجی مرکز سے گورکھا سپاہیوں کی ایک پلٹن بھی روانہ کی، مگر آدم خور قابو میں نہ آیا اور آدمیوں کو بدستور چٹ کرتا رہا۔ میں ان دنوں میدانی علاقے میں اپنے دوست ایڈی کے ساتھ مٹر گشت کر رہا تھا۔ ایک روز ایڈی کی زبانی آدم خور کا قصہ سننے میں آیا۔ ایڈی کا بہنوئی برطانوی ہند کی فوج میں کوئی بڑا عہدہ رکھتا تھا۔
اور اسے شکار کی مہموں پر جانے کا بڑا شوق تھا۔ چنانچہ اس نے آدم خور کو ہلاک کرنے کا بیڑا اٹھایا اور کماؤ کے جنگلوں میں آن پہنچا، لیکن 3 ماہ کی جان توڑ جدوجہد کے باوجود آدم خور کو مارنا تو درکنار اس کی پرچھائی بھی نہ دیکھ سکا۔ آخر ناکامی کا اعتراف کر کے واپس چلا گیا۔ اس آدم خور کے بارے میں تفتیش کے بعد مجھے جو باتیں معلوم ہوئیں ان کے مطابق وہ نیپال سے تقریباً 200 افراد کو ہڑپ کر کے کماؤ میں داخل ہوا تھا، اور پھر 4 سال کے عرصے میں کماؤ کے اندر مزید 234 آدمیوں کو کھا پی کر برابر کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو آدم خور اتنی بڑی تعداد میں انسانی جانوں کو لقمہ بنا چکا ہو، اس کی عیاری، خونخواری اور نڈر پر کا کیا عالم ہوگا۔ ادھر ادھر کی سیر کرنے کے بعد جب میں نیتی تال واپس آیا تو ایک روز ڈپٹی کمشنر مسٹر بھرتھڈ مجھ سے ملنے آئے۔ آدم خور کی ان قاتلانہ سرگرمیوں کے باعث وہ سخت پریشان اور ہراساں تھے، کیونکہ انہی کے علاقے میں یہ قیامت برپا تھی۔ انہوں نے مجھے تفصیل سے تمام حالات سنائے اور وعدہ لینا چاہا کہ میں پہلی فرصت میں ان کا قصہ ختم کرنے کے لیے قدم اٹھاؤں گا۔ میں نے مسٹر بھرتھڈ سے کہا کہ اگر وہ میری 2 شرطیں مان لیں تو میں وعدہ کر سکتا ہوں۔ بتائیے، اگر میرے امکان میں ہوا تو 2-4 کیا آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ گورنمنٹ نے آدم خور کو ہلاک کرنے کے سلسلے میں انعام کا جو اعلان کر رکھا ہے اسے فوراً منسوخ کر دیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس وقت جو پیشہ ور شکاری آدم خور کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں ان سب کو جنگل سے واپس بلا لیا جائے، اور جب تک میں نہ کہوں کسی کو جنگل میں گھسنے کی اجازت نہ دی جائے۔ میں آج ہی آپ کی یہ شرطیں گورنمنٹ کو بھجوا دوں گا اور مجھے یقین ہے کہ انہیں مان لیا جائے گا۔ مسٹر بھرتھڈ نے کہا، بہرحال آپ تیار رہیے، میں 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو آدم خور کے بارے میں خبر بھجواؤں گا، اس نے اپنا اگلا شکار کہاں کیا ہے۔ 1 ہفتے سے پہلے ہی مجھے اطلاع پہنچ گئی کہ گورنمنٹ کو میری دونوں شرطیں منظور ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈپٹی کمشنر نے کاغذ کے ایک پرزے پر لکھا تھا، پالی کے مقام پر آدم خور نے ایک عورت کو مار ڈالا ہے، فوراً پہنچو، یہ گاؤں دیبی دھورا اور دھونا گھاٹ کے درمیان واقع ہے۔ میں نے جلدی ضروری سامان بندھا، 6 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور اگلے ہی روز علی الصبح اپنی مہم پر روانہ ہو گیا۔ پہلے ہی دن ہم نے 17 میل کا فاصلہ طے کیا اور سورج غروب ہونے سے پہلے دھاری کے مقام پر پہنچ گئے۔ صبح پھر سفر شروع ہوا، مرنولا پہنچے اور رات دیبی دھورا میں کاٹی۔ اگلی روز شام کو پالی میں داخل ہو گئے۔ وہاں پتہ چلا کہ عورت کو 5 روز قبل آدم خور نے ہلاک کیا تھا۔ جب میں اپنے آدمیوں سمیت گاؤں میں داخل ہوا تو ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی اور گاؤں کی جھونپڑیوں اور کچے مکانوں کے سب دروازے بند تھے، لیکن چند آوارہ گدھے، مریل سی گائیں اور کتے وغیرہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے نظر آتے تھے۔ آدم خور کی دہشت چپے چپے برس رہی تھی۔ میں نے ایک جگہ سامان رکھوایا، خیمہ نصب کروا کے آگ جلوائی اور کیتلی میں چائے کے لیے پانی چڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مکانوں اور جھونپڑوں کے اکا دکا دروازے کھلنے لگے اور عورتیں، مرد، بچے باہر نکلتے دکھائی دیے۔ چند منٹ بعد پورا گاؤں، جس کی آبادی 50-60 افراد پر مشتمل تھی، میرے گرد گھیرا ڈالے کھڑا تھا۔ گاؤں کے بڈھے نمبردار نے روتے ہوئے کہا، 5 دن ہو گئے ہیں، یہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں۔ آدم خور کے ڈر سے کوئی باہر نہیں آتا، کیونکہ راتوں کو اس کے بولنے کی آواز سنائی دیتی ہے، اور کئی بار وہ گاؤں والی سڑک پر چلتا پھرتا دکھائی دیا ہے۔ ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں اور ابھی فصل کی کٹائی کا کام باقی ہے۔ گھبراؤ مت، میں اس آدم خور کی تلاش میں آیا ہوں۔ آج رات میں گاؤں کے باہر بیٹھوں گا اور اگر وہ آیا تو اسے گولی مار دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے لوگوں کو ہنری مارٹینی رائفل دکھائی، اور ان بیچاروں میں سے اکثر ایسے تھے جنہوں نے اس سے پہلے رائفل دیکھی ہی نہیں تھی۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شاید وہ مجھے پاگل سمجھ رہے تھے، لیکن جب میرے ساتھ آنے والوں نے انہیں سمجھایا اور دلاسا دیا تو وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگے، مگر پھر بھی کچھ لوگوں کے چہرے پر پھیلی ہوئی حیرت سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں مجھ پر شک ہے۔ میرے لیے گاؤں کے نمبردار نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ خالی کر دیا۔ میں نے سامان باہر سین میں رکھوایا، اپنے آدمیوں کو ہدایت کی کہ کھانا وغیرہ کھا کر کمرے کے اندر سو جائیں اور دروازہ بند کر لیں۔ 2 گھنٹے بعد کھانا کھا کر میں نے رائفل سنبھالی اور گاؤں میں گھومنے پھرنے کے لیے نکلا۔ آسمان پر 12-13 تاریخ کا چاند چمک رہا تھا اور میں اس کی تیز روشنی میں دور تک منظر بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ جس سڑک پر آدم خور گشت کرتا تھا اس کے قریب میں ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چاند کی روشنی میں سڑک خاصی دور تک نظر آتی تھی،
لیکن دائیں بائیں گھنے درختوں کی شاخیں اور پتوں کے سائے زمین پر پڑ رہے تھے، اور جب ہوا کے زوردار جھونکوں سے یہ شاخیں اور پتے جنبش کرتے تو ان کے سایوں میں عجیب سی حرکت پیدا ہوتی۔ بعض اوقات تو مجھے یوں نظر آتا جیسے کئی درجن شیر میرے ارد گرد دبے پاؤں چل پھر رہے ہیں۔ رات آہستہ آہستہ بھیگتی رہی اور سردی میں اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ میرے دانت بجنے لگے۔ آدم خور کا کچھ پتہ نہ تھا اور نہ کسی اور جانور کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ صبح کاذب کے آثار نمودار ہوتے ہی میں اپنی جگہ سے اٹھا، گاؤں کے اندر آیا۔ نمبردار کے اس مکان میں جہاں میرے آدمی سو رہے تھے، خراٹوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں نے خود ہی آگ جلا کر اپنے آپ کو گرم کیا اور پھر الاؤ کے نزدیک ہی لیٹ گیا۔ آنکھ کھلی تو دھوپ چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ میرے ساتھیوں نے کہا اس طرح کھلے عام سو جانا سخت غلطی ہے، ممکن ہے آدم خور آ جاتا، اس لیے مجھے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ میں نے جواب دیا، میں تو اسی کے لیے یہاں آیا ہوں، اچھا ہوتا اگر وہ آ جاتا۔ دو ہی صورتیں ممکن تھی، یا وہ مجھے کھا لیتا یا میں اسے مار ڈالتا۔ ناشتے سے فارغ ہوا تو نمبردار میرے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحب اگر تکلیف کر کے ہمارے ساتھ چلیں اور بندوق لے کر قریب کھڑے رہیں تو ہم اپنی فصلیں کاٹ لیں۔ لوگ آدم خور سے بہت ڈرتے ہیں، وہ کسی طرح ادھر ادھر کا رخ نہ کریں گے اور فصل ضائع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آدمیوں سے کہو کہ فصل کاٹنے کے لیے چلیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ فوراً ہی سب لوگ اپنی اپنی درانتیاں سنبھال کر آ گئے۔ ان کے مختصر سے کھیت گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھے اور اگر سب چاہتے تو مل جل کر فصل کاٹ سکتے تھے، مگر آدم خور کی دہشت ان بیچاروں پر اس بری طرح مسلط ہو چکی تھی کہ پتا بھی کھڑکتا تو بدک جاتے۔ بہرحال آدھ گھنٹے کے اندر اندر فصل کٹنی شروع ہو گئی۔ میں اپنی بھری ہوئی رائفل لیے ان کے قریب ٹہلتا رہا۔ شام تک یہ لوگ انتہائی محنت اور مشقت سے کام کرتے رہے اور 5 کھیتوں کی تیار شدہ فصل کاٹ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ ابھی 2 کھیت اور باقی تھے، ان کے بارے میں نمبردار نے کہا یہ کام کل ہو جائے گا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا اور دن بھر ان لوگوں کے ساتھ کھیتوں پر پہرا دیتا رہا، اس لیے سرے شام ہی آنکھیں نیند سے بند ہوئی جاتی تھیں، مگر میں اپنے فرض سے غافل ہونا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے قہوے کے 3 کپ پیے، کھانا کھایا اور جب چاند آسمان پر پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تو گاؤں کے گرد و نواح کا چکر لگانے نکل کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ آنے والے 6 آدمیوں نے جو معمولی اجرت پر میرا سامان اٹھائے یا پیغام لانے لے جانے کا کام کرتے تھے، میرے ساتھ جنگل جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر میں اکیلا گیا تو آدم خور مجھے مار ڈالے گا، لیکن میں نے انہیں سمجھا بجھا کر وہیں رکنے کی ہدایت کی اور سختی سے کہا کہ میں اپنی حفاظت بخوبی کر سکتا ہوں اور آسانی سے آدم خور کا لقمہ نہ بنوں گا۔ وہ میرے بارے میں فکر مند نہ ہوں۔ کہنے کو تو میں نے یہ الفاظ کہہ دیے تھے، لیکن سچ پوچھئے تو خود میرے دل پر بھی آدم خور کی ہیبت آہستہ آہستہ اثر کر رہی تھی۔ نوجوانی کا زمانہ تھا اور زندگی کا یہ پہلا اتفاق تھا کہ میں کسی آدم خور سے 2 ہاتھ کرنے نکلا، اور آدم خور بھی ایسا جو گزشتہ 4 برسوں میں سینکڑوں افراد کو ہڑپ کر چکا تھا اور جس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ وہ جوان ہے یا بوڑھا، نر ہے یا مادہ۔ ضروری تھا کہ میں آدم خور کے پیروں کے نشان دیکھوں اور معلوم کروں کہ وہ شیر ہے یا شیرنی، تاکہ اس کی فطرت کے مطابق اپنا منصوبہ بناؤں۔ دن گزرتے گئے، میرے آنے سے پالی کے لوگوں کو خاصی تقویت پہنچی اور وہ آزادی سے گاؤں کے اندر چلنے پھرنے لگے، لیکن جب میں ان سے کہتا کہ گاؤں سے باہر نکل کر وہ مجھے دکھائیں جہاں آدم خور نے عورت کو ہلاک کیا تھا، تو وہ کانوں پر ہاتھ دھر کر صاف انکار کر جاتے اور کہتے، نہ صاحب، ہم وہاں نہ جائیں گے، کیا خبر وہ اچانک آ جائے اور ہم میں سے کسی کو پکڑ کر بھاگ اٹھے۔ وہ آئے گا تو میں اسے اس بندوق سے مار ڈالوں گا، میں کہتا، اور اگر آپ کی بندوق اس وقت نہ چلی تو پھر؟ ان میں سے کوئی پوچھتا، پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، کئی صاحب لوگ بندوقیں لے کر آئے لیکن کسی سے کچھ نہ ہوا۔ اب میں نے سوچا ان سادہ لوگوں کو اپنی رائفل کے جوہر دکھانے ہی پڑیں گے۔ چنانچہ ایک روز علی صبح میں نے ان سے پوچھا کہ پہاڑی بکرا کس طرف ملتا ہے، میں 1-2 بکرے مارنا چاہتا ہوں۔ بکرے تو وہاں ان پہاڑیوں پر بہت ہیں، اور پھر کئی آدمی اس لالچ میں کہ گوشت ملے گا میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے۔ میں نے صرف 3 جوان اور ہٹے کٹے آدمی چنے اور نمبردار سے کہا کہ اگر ان لوگوں کو گوشت کی ضرورت ہے تو میں روزانہ 1-2 بکرے مار کر لے آیا کروں گا۔ جناب، ہم لوگ ہندو ہیں اور ہمارے ہاں کئی ذاتیں ہیں، اس نے کہا۔ برہمن لوگ تو گوشت چھوتے بھی نہیں، بعض کھتری اور شودر کھاتے ہیں، انہی کا پیٹ بھر جائے۔ البتہ ان بکروں کی کھالیں آپ مجھے دے دیجئے گا، میں انہیں منڈی جا کر بیچ آؤں، میرا کچھ بھلا ہو جائے گا۔ اچھا، تو میں 1 گھنٹے کے اندر اندر 3 بکرے مار کر لاؤں گا۔
یہ گاؤں دراصل ایک بہت بڑے پہاڑی سلسلے کے اوپر واقع تھا جو شرقاً و غرباً دور تک پھیلا چلا گیا تھا۔ شمال کی جانب لمبی لمبی سرسبز ڈھلانیں تھیں اور یہی وہ پہاڑی بکرے ملتے تھے۔ اگرچہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ ڈھلانیں قریب ہی ہیں، تاہم 1 میل چلنے کے باوجود فاصلہ اتنا ہی رہا تو مجھے اس فریب نظر پر سخت حیرت ہوئی۔ میرے تینوں ساتھی آگے آگے چل رہے اور گہری نظروں سے دائیں بائیں اور سامنے پہاڑی بکروں کو تلاش کرتے جاتے تھے۔ آخر تلاش بسیار کے بعد چند بکرے لمبی گھاس کے اندر حرکت کرتے نظر آئے۔ میں نے ان آدمیوں کو ایک طرف ہٹ کر کے کھڑا رہنے کی ہدایت کی اور خود آگے بڑھا۔ ایک قوی ہیکل بکرا جو اس مختصر سے خاندان کا سربراہ دکھائی دیتا تھا، اتنے بڑے بڑے کان ہلاتا ہوا گھاس چر رہا تھا۔ میں نے نشانہ لیا اور لبلبی دبا دی۔ طاقتور رائفل کا دھماکہ پہاڑی علاقے میں خوب گونجتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے توپ چل گئی ہو۔ بکرے نے کلابازی کھائی اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میرے ساتھیوں نے خوشی کا نعرہ لگایا۔ میرے اور بکرے کے درمیان کا فاصلہ 200 گز سے بھی زائد تھا اور اتنی دور سے ایک ہی گولی میں بکرے کو گرا لینا ان کے لیے حیرت انگیز کرشمہ تھا۔ میں نے فاتحانہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ نے تو کمال کر دیا، ایک ہی نشانے میں بکرا گر گیا۔ دیکھتے جاؤ، میں آدم خور کو بھی ایک ہی گولی میں اسی طرح گراؤں گا، میں نے کہا۔ بڑے بکرے کو گرتے دیکھ کر دوسرے چھوٹے بکرے ادھر ادھر بھاگ اٹھے۔ میں نے یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے اور مزید 2 بکرے ڈھیر ہو گئے۔ اب میں نے صنوبر کے ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے کہا، جاؤ تم لوگ وہ بکرے اپنی اپنی پیٹھ پر لاد کر گاؤں میں لے جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قدرت میرا ساتھ دینے پر رضامند تھی، کیونکہ یہ قطعی اتفاق تھا کہ 3 گولیوں میں 3 بکرے یوں چپ چاپ ڈھیر ہو گئے تھے، ورنہ یہ جانور ایسا چلاک اور پھرتیلا ہے کہ ذرا کھٹکاؤ اور تیر کی طرح غائب۔ اب ان لوگوں کے دلوں سے آدم خور کا رہا سہا ڈر بھی نکل جائے گا۔ جب میں گاؤں پہنچا تو سب نے مجھے گھیر لیا۔ اب ہر شخص مطمئن اور خوش نظر آتا تھا۔ صاحب، ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ بڑے پکے نشانچی ہیں، ایک شخص نے کہا، آپ ضرور آدم خور کو مار ڈالیں گے۔ دوپہر کو کھانے سے فارغ ہوا تو نمبردار میرے سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا، آپ نے پوچھا تھا کہ آدم خور نے اس عورت کو کس جگہ مارا تھا، میرے یہ آدمی آپ کو وہ جگہ دکھانے لے جائیں گے، لیکن مہربانی کر کے ان کا خیال رکھنا، اور ہاں صاحب، اگر آپ کو اس عورت کی کھوپڑی یا جسم کا کوئی حصہ پڑا مل جائے تو اسے اٹھا کر ان آدمیوں کو دے دینا، ہم نے ابھی تک اس کا کریا کرم نہیں کیا ہے۔ ان لوگوں کا قاعدہ تھا کہ اپنے مردے کو آگ میں جلاتے تھے، لیکن جس شخص کو آدم خور اٹھا کر لے جاتا تھا اس کا کریا کرم بھلا کیسے کرتے؟ اس لیے اس کی ہڈیوں کی تلاش میں رہتے تھے، اور اگر انہیں اس کی ایک آدھ چھوٹی بڑی ہڈی مل جاتی تو اسے جلا کر رسم پوری کر لیتے۔ چنانچہ میں نے وعدہ کر لیا کہ مرنے والی عورت کی اگر ہڈیاں دکھائی دیں تو ضرور اٹھا لاؤں گا۔ بچپن ہی سے مجھے جنگل میں گھومنے پھرنے اور جانوروں کی عادات و نفسیاتی کیفیتوں کو سمجھنے بوجھنے کا شوق ہے، اور ایک شکاری کے لیے ان تمام حالات کا جاننا ضروری ہے جو جنگل کی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان حالات کو نظر انداز کر کے اپنی مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کا خواہش مند ہے تو وہ احمق ہے۔ وہ کامیاب ہونے کی بجائے الٹا کسی درندے یا آدم خور کا لقمہ بن جائے گا۔ جنگل کی زندگی کے مخصوص اشارے اور علامات ہیں۔ یہاں پرندوں اور چرندوں کے علاوہ ہر شجر اور حجر زبان حال سے کچھ کہتا ہوا نظر آئے گا، حتیٰ کہ گھاس پھوس کے تنکے اور خشک پتے بھی اپنی اپنی زبان رکھتے ہیں۔ ذرا ان کے قریب تو جائیے، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر اپنے ہوا سے ہمسا تیز نہیں رکھتا اور ارد گرد اٹھنے والی ہلکی سے ہلکی آہٹ، سسراہٹ یا بدبو میں تمیز نہیں کر پاتا تو سمجھ لیجئے کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اگر وہ جان کی سلامتی چاہتا ہے تو اسے جنگل سے نکل جانا چاہیے۔ اپنے رہنماؤں کی معیت میں جب میں اس مقام پر پہنچا جہاں آدم خور نے عورت کو ہلاک کیا تھا تو سرسری جائزے سے ہی معلوم ہو گیا کہ یہ حادثہ کس طرح پیش آیا ہوگا۔ میں جس مقام پر کھڑا تھا وہ 2 پہاڑی دروں کے درمیان واقع ایک تنگ وادی تھی، جس کی ایک جانب گہری ڈھلان دور تک چلی گئی تھی اور ایک جانب خاصی بلندی پر لمبی گھاس اور گھنے درخت کھڑے تھے۔ وہ عورت اس طرف خشک پتے جمع کرنے آئی تھی، لیکن بیچاری کو معلوم نہ تھا کہ وہ آدم خور اس کی طاق میں ہے۔ عورت درخت پر چڑھی تاکہ شاخوں کو ہلا کر پتے نیچے گرائے، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو کر درخت سے نیچے اتر رہی تھی تو آدم خور چپکے سے وہاں آیا۔ اس نے پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر اپنا اگلا پنجہ آگے بڑھایا اور عورت کی ٹانگ پکڑ کر اسے درخت سے گھسیٹ لیا۔ میں نے اس درخت کے گرد جمے ہوئے خون کے سیاہ دھبے بھی دیکھے۔ ان دھبوں کے ساتھ ساتھ آدم خور کے پیروں کے نشان بھی نمایاں تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ مقابلہ کس سے ہے۔ میری حریف ایک آدم خور شیرنی تھی۔
درخت کے قریب کی زمین کا بغور جائزہ لینے سے معلوم ہوا کہ شیرنی نے اپنے شکار کو لے جانے کے لیے خاصی جد و جہد کی تھی، کیونکہ گھاس اتنے دن گزرنے کے بعد بھی کچلی ہوئی نظر آ رہی تھی اور جا بجا خون جمع ہوا تھا۔ کچھ فاصلے پر عورت کے خون آلودہ کپڑوں کی دھجیاں بھی پڑی ہوئی مل گئیں۔ شیرنی اس قدر بھوکی تھی کہ اس نے زیادہ دور جانا بھی گوارا نہ کیا اور وہیں جھاڑیوں میں بیٹھ کر اسے ہڑپ کیا۔ آدم خوروں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ اپنے شکار کی کھوپڑی، ہاتھ اور پیر نہیں کھایا کرتے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ اگر آدم خور بھوکا ہو تو شکار کے جسم کا کوئی حصہ حتیٰ کہ کھوپڑی بھی باقی نہیں چھوڑتا، اور یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ میں نے عورت کی کھوپڑی اور جسم کے بچے کچے اعضاء تلاش کرنے کی ہر ممکن صحیح کی، مگر بے سود۔ صرف ٹخنوں اور گھٹنوں کی چند ہڈیاں دستیاب ہوئیں، جنہیں میرے ساتھیوں نے نہایت احترام سے اٹھایا اور ایک صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹ لیا۔ شیرنی کے پیروں کے نشان دیکھتا بھالتا میں اس تنگ سی وادی کے اندر چلنے لگا جو جھاڑ جھنکار سے اٹی پڑی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو ایک اونچے درخت پر چڑھ جانے کا اشارہ کیا، کیونکہ اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ آدم خور شیرنی ہے اور دن کے وقت اپنے شکار پر حملہ کرتی ہے۔ ایک اور بات جو اس وقت ذہن میں آئی یہ تھی کہ شیرنی نے اب تک جتنے افراد کو ہلاک کیا ہے، ان میں زیادہ تعداد ان عورتوں کی ہے جو جنگل میں لکڑیاں چننے یا گھاس پھوس جمع کرنے جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتوں پر حملہ کر کے انہیں پکڑ لے جانے کی عادی ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ عورت بہت جلد خوفزدہ ہو جاتی ہے اور زیادہ مزاحمت نہیں کرتی۔ آدم خور شیرنی کی اس عادت اور فطرت پر غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے بھی یہی حربہ آزمانا چاہیے۔ میں واپس آیا، میرے دونوں ساتھی درخت پر بیٹھے میری راہ دیکھ رہے تھے۔ انہیں ساتھ لے کر گاؤں میں پہنچا۔ ہڈیاں دیکھ کر اس عورت کے رشتہ دار رونے پیٹنے لگے اور کریا کرم کی تیاری کرنے لگے، اور میں نمبردار کے پاس جا بیٹھا۔ اس کی زبانی شیرنی کے جتنے واقعات سننے میں آئے، ان سب میں شکار عورتیں تھیں یا کم عمر لڑکیاں۔ شیرنی نے کسی مرد پر ابھی تک حملہ کرنے کی جرت نہ کی تھی۔ نمبردار نے ایک لرزہ خیز قصہ سنایا جو میں اپنے الفاظ میں درج کرتا ہوں۔ گاؤں سے ذرا آگے بڑی سڑک کے ساتھ ہی ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک روز اس کی بیوی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ گھاس کاٹنے لگی۔ وہ دونوں پہاڑی کے اوپر ایک جگہ درانتی سے گھاس کاٹ رہی تھیں اور آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرتی جاتی تھیں۔ یکایک آدم خور شیرنی ایک طرف سے نمودار ہوئی۔ اسے دیکھ کر دونوں بہنیں اتنی دہشت زدہ ہوئیں کہ حرکت بھی نہ کر سکیں۔ شیرنی اطمینان سے اوپر آئی، بڑی بہن کو ایک ہی حملے میں نیچے گرایا اور منہ میں دبا کر جب چلنے لگی تو چھوٹی بہن کو یکلخت ہوش آیا۔ وہ چیختی چلاتی آگے بڑھی اور درانتی سے شیرنی پر حملہ کر دیا۔ اس نے بہن کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ شیرنی نے رک کر اپنا شکار ایک چٹان پر ڈالا اور درانتی کے وار بچاتی رہی۔ اس نے چھوٹی بہن پر حملہ نہیں کیا، صرف گراتی اور گرجتی رہی۔ وہ اگر چاہتی تو پنجے کی ایک ہی ضرب سے چھوٹی بہن کو بھی خون میں نہلا سکتی تھی، لیکن شکار ہاتھ آ جانے کے بعد اس نے ایسا نہیں کیا۔ چھوٹی بہن کی نظروں کے سامنے بڑی بہن خون میں لت پت چٹان پر پڑی چیخ رہی تھی، مگر اس کا چیخنا بے سود تھا، کیونکہ گاؤں والوں تک اس کی آواز نہیں پہنچ سکتی تھی، اور پہنچ بھی جاتی تو لوگ اس کی مدد کو ہرگز نہ آتے۔ چھوٹی بہن صدمے سے غش کھا کر گر پڑی تو شیرنی نے پھر بڑی بہن کو منہ میں دبایا اور سڑک سے اتر کر اسی تنگ وادی میں داخل ہو گئی جہاں پہلے بھی اس نے کئی عورتوں کو ہلاک کیا تھا۔ اس حادثے کے تھوڑی دیر بعد اتفاق سے اس عورت کا خاوند واپس آیا جسے شیرنی پکڑ کر لے گئی تھی۔ اس نے اپنی سالی کو وہاں بے ہوش پڑے دیکھا اور پھر خون کے بڑے بڑے دھبے بھی اسے دکھائی دیے تو وہ گاؤں کی طرف دوڑا، سب کو ماجرا سنایا، مگر کوئی شخص شیرنی کا تعاقب کرنے کے لیے رضامند نہ ہوا۔ انہوں نے اس شخص کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ بھگوان کی مرضی ہی ایسی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہاری عورت تو مر بھی چکی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ چھوٹی بہن کو ہوش تو آ گیا، لیکن بڑی بہن کی موت کے صدمے نے اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ میں خود اس عورت سے ملا اور رائفل دکھا کر سمجھانے کی کوشش کی کہ فکر نہ کرو، میں شیرنی سے تمہاری بہن کا بدلہ ضرور لوں گا۔ میرا یہ اشارہ وہ سمجھ گئی، لیکن فوراً ہی اس کے چہرے پر سرخی چھا گئی اور آنکھیں چمک اٹھیں۔ پھر وہ دفتن جھکی، عاجزانہ انداز میں میرے دونوں پیر چھوئے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑی رہی۔ اس کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں وہاں سے چلا آیا۔ آدم خور شیرنی کی تلاش میں نے پالی اور اس کا نواحی جنگل، پہاڑیوں، درے اور گھاٹیاں سب چھان مارے، مگر اس کا ٹھکانہ نہ معلوم کر سکا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ ایک مرتبہ انسانی شکار کرنے کے بعد دوبارہ اس کی لاش پر نہ آتی تھی۔
حالانکہ آدم خور کی فطرت ہے کہ وہ لاش میں سے کچھ حصہ کھانے کے بعد اسے چھپا دیتا ہے اور اگلے روز پھر وہاں آتا ہے، لیکن یہ شیرنی عجیب و غریب فطرت کی مالک تھی۔ پالی میں 10 دن قیام کے دوران میں نے جو باتیں اس کے بارے میں اپنے مشاہدے کے ذریعے نوٹ کی وہ یہ تھیں: وہ ہمیشہ ان عورتوں پر حملہ کرتی ہے جو جنگل میں لکڑیاں چننے یا گھاس کاٹنے کے لیے جاتی ہیں۔ وہ اکیلی دکیلی عورت کا تعاقب کر کے اس پر حملہ کرتی ہے۔ اسے وہ عورت زیادہ مرغوب ہے جس نے ساڑی پہن رکھی ہو اور جس کے ہاتھ میں درانتی ہو۔ جس مقام پر وہ کسی کو ہلاک کرتی ہے وہاں دوبارہ نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کئی مربع میل کے وسیع علاقے میں سرگرم عمل ہے۔ اپنا شکار پر دن دہاڑے اور اکثر سورج نکلنے کے فوراً بعد حملہ کرتی ہے۔ رات کو شاذ و ناظر ہی کمین گاہ سے نکلتی ہے اور وہ بھی چاندنی راتوں میں۔ غالباً وہ چاند کو بھی سورج سمجھتی ہے۔ مردوں کو دیکھ کر دور ہی سے غراتی ہے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ نوجوان ہے اور ابھی تک اپنے جوڑے کو تلاش نہیں کر سکی۔ اس کی چھوڑی ہوئی ہڈیوں کے معائنے سے پتہ چلا کہ اس کا جبڑا کسی زمانے میں زخمی ہو چکا ہے اور غالباً ایک آدھ دانت بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ پیروں کے نشان ظاہر کرتے ہیں کہ اس کا قد تم سے لے کر ناک تک 9 فٹ کے لگ بھگ ہے۔ ان حالات کی روشنی میں اسے تلاش کرنا بالکل ایسا تھا جیسے بھوسے کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈی۔ تاہم میں نے تمام حربے اور سارے قاعدے آزما کر دیکھ لیے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد آدھی آدھی رات تک پھرتا رہا مگر اس کا کہیں پتہ نشان نہ پایا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے میرے ارادوں کا علم ہو گیا ہے۔ آپ سن کر ہنسیں گے لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے عورتوں کا بھینس بنا کر، یعنی ساڑی پہن کر اور ہاتھ میں درانتی لے کر گھنٹوں گھاس تک کاٹی، اس امید پر کہ شاید آدم خور شیرنی دھوکہ کھا جائے، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ آخر میں نے گاؤں والوں سے کہا کہ وہ اطمینان سے اپنے روزمرہ کے دھندوں میں لگ جائیں۔ شیرنی اس علاقے سے نکل کر کہیں اور جا چکی ہے اور اب ادھر کا رخ نہ کرے گی، بلکہ خود مجھے اس کے تعاقب میں جانا پڑے گا۔ میرے اس فیصلے سے پالی کے لوگ خوش بھی ہوئے اور مایوس بھی۔ خوش اس لیے کہ آدم خور شیرنی اس علاقے سے کہیں اور چلی گئی تھی، اور مایوس اس لیے کہ میری اور مجھ سے زیادہ میری رائفل کی موجودگی سے انہیں ایک قسم کا اطمینان ہو گیا تھا۔ پالی سے مشرق کی جانب کوئی 15 میل دور چمپاوت کی بستی تھی۔ میں نے وہیں جانے کا ارادہ کیا۔ اگلے روز سورج نکلنے سے پہلے رخت سفر باندھا اور اپنے آدمیوں سمیت چمپاوت روانہ ہو گیا۔ دھونا گھاٹ پہنچ کر ناشتہ کیا، کچھ دیر سستایا اور پھر چل پڑا۔ مغرب کی طرف آسمان پر لالی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی کہ ہمارا قافلہ چمپاوت میں داخل ہوا۔ یہ بتانا تو میں بھول ہی گیا کہ جب ہم دھونا گھاٹ سے چلے تو راستے میں 20 آدمیوں پر مشتمل ایک گروہ ہم سے آن ملا۔ یہ لوگ آدم خور سے انتہائی خوفزدہ اور پریشان تھے اور مل جل کر چمپاوت جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب سے آدم خور نے لوگوں کو ہڑپ کرنا شروع کیا ہے، کوئی اکیلا دکیلا شخص کہیں جانے کی جرت نہیں کرتا اور 20 افراد کی جماعتیں سفر کرتی ہیں۔ پالی اور چمپاوت کا درمیانی راستہ بہت خطرناک تھا۔ آدم خور شیرنی سے بلا شبہ کچھ بعید نہ تھا کہ ان راستوں سے گزرنے والے راہگیروں پر حملہ کر کے ان کے گوشت اور خون سے پیٹ بھرتی رہے۔ اس پارٹی کے ایک آدمی نے ایک واقعہ بھی سنایا جو اس طرح سے ہے۔ صاحب، یہ 2 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ 20 آدمیوں کی ایک پارٹی جس میں میں بھی شامل تھا چمپاوت کی طرف جا رہی تھی۔ آپ جنوب کی طرف وہ پہاڑیاں دیکھتے ہیں نا، یہاں 2 دروں کے درمیان تقریباً 50-60 گز لمبی ایک کوہ ہے۔ دوپہر کا وقت تھا اور ہم سب خاموشی سے سفر کر رہے تھے کہ ناگہاں اس کوہ کی جانب سے انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ چیخوں کی آوازیں اتنی ڈراؤنی تھیں کہ ہم سب لوگ آدمی رک گئے اور سمٹ کر کھڑے ہو گئے۔ آہستہ آہستہ آوازیں ہمارے نزدیک آتی چلی گئیں اور پھر ہم ڈر کے مارے جھاڑیوں میں دبک گئے۔ یہ کسی بدنصیب عورت کے چیخنے کی آوازیں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ اس کوہ میں سے ایک شیر نکلا۔ اس نے منہ میں ایک عورت کو دبا رکھا تھا۔ وہ عورت بالکل ننگی تھی صاحب اور خون میں نہائی ہوئی۔ ایک طرف اس کے کھلے ہوئے بال زمین کو چھو رہے تھے تو دوسری طرف اس کی ٹانگیں رگڑ کھا رہی تھیں۔ شیر نے عورت کو گردن سے پکڑ رکھا تھا اور وہ آزاد ہونے کے لیے اپنی چھاتی پر ہاتھ مار مار کر چیخ رہی تھی۔ شیر ہم سے 50 گز دور تھا۔ پھر وہ ایک جانب مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد عورت کے چیخنے کی آوازیں بند ہو گئیں اور ہم جھاڑیوں سے نکل کر اپنے راستے پر ہو لیے۔ میں نے غصے اور حیرت کے ملے جل لہجے میں کہا، اور تم 20 کے 20 جوان چپ چاپ یہ تماشا دیکھتے رہے؟ تم نے اس عورت کو شیر کے قبضے سے چھڑانے کی کوشش نہ کی؟
نہیں صاحب، ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس نے آنکھیں جھکا کر اس انداز میں جواب دیا جیسے میرے سوال پر دل میں بے حد ندامت محسوس کر رہا ہو، اور ہم اسے بچانے کے لیے کچھ بھی تو نہ کر سکے۔ ہر شخص شیر کے ڈر سے سہما ہوا تھا۔ جناب، شیر ناراض ہو کر ہم میں سے کسی پر حملہ کر دیتا، اور ویسے بھی عورت کو بچانا بیکار بات تھی۔ وہ اس قدر زخمی اور خون میں لت پت تھی کہ بمشکل چند منٹ اور زندہ رہی ہوگی۔ تم نے خوب غور سے دیکھا تھا وہ شیر تھا یا شیرنی؟ میں نے کہا۔ جناب، اب ٹھیک طرح یاد نہیں، ممکن ہے وہ شیرنی ہی ہو۔ ہم سب اتنے بدحواس تھے کہ کسی نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا کہ وہ شیر ہے یا شیرنی۔ اب چونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کرتوت تو ایک شیرنی کے ہیں، اس لیے وہ بھی شیرنی ہوگی۔ بہرحال ہم چمپاوت پہنچے اور لوگوں کو یہ ماجرا سنایا۔ معلوم ہوا کہ وہ عورت حسب معمول جنگل میں لکڑیاں چننے گئی تھی۔ اس کے ساتھ کئی اور عورتیں بھی تھیں۔ شیرنی نے ان کے سامنے اسے منہ میں دبایا تھا، اور ہمارے پہنچنے کے فوراً بعد وہ عورتیں ہانپتی کانپتی آئیں اور انہوں نے ہمارے بیان کی تائید کی۔ ہمیں علم تھا کہ شیرنی اس عورت کو لے کر کس طرف گئی تھی، اس لیے گاؤں کے 50-60 جوان لاٹھیاں اور برچھے لے کر جنگل میں جانے پر آمادہ ہوئے، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ جانا پڑا۔ جس مقام پر ہم نے شیرنی کو دیکھا تھا، وہاں سے ایک فرلانگ ادھر عورت کے کپڑوں کی خون آلود دھجیاں پڑی دکھائی دیں، اور جب ہم کو کے اندر داخل ہو کر دوسری جانب خشک چٹانوں پر نکلے تو لاش ایک بلند چٹان پر پڑی دور سے نظر آ گئی۔ اس کے آس پاس خون ہی خون بکھرا ہوا تھا، اور شیرنی ابھی اپنا پیٹ نہیں بھر سکی تھی۔ وہ اتنے آدمیوں کو آتے دیکھ کر گھبرا گئی اور لاش کو چٹان پر چھوڑ کر کہیں چھپ گئی تھی۔ صاحب، جب ہم نے قریب سے لاش کو دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت نہیں، ایک 15-16 برس کی صحت مند اور خوبصورت لڑکی تھی، اور خون میں لت پت ہونے کے باوجود یوں نظر آتی تھی جیسے مری نہیں بلکہ میٹھی نیند سو رہی ہے۔ اس کے چہرے پر اس وقت بھی معصومیت طاری تھی۔ سب لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اسے کپڑے میں لپیٹا اور چمپاوت لے آئے۔ تحصیلدار نے میرا استقبال کیا اور مجھے سیدھا ڈاک کے بنگلے میں لے گیا۔ اس نے گاؤں کے قریب آدم خور کے پھرنے اور کئی عورتوں کے یکے بعد دیگرے ایک ہی حالات میں مارے جانے کی داستانیں سنائیں۔ رات گئے جب وہ رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا، یہاں سے چند میل دور ایک اور بنگلہ گورنمنٹ نے بنوایا ہے، آپ اس میں کل صبح چلے جائیے گا، کیونکہ آدم خور نے اب تک جتنی عورتیں ہڑپ کی ہیں وہ جگہ اس بنگلے سے نزدیک ہے، لیکن تمہیں میرے ساتھ وہاں تک چلنا پڑے گا۔ میں نے کہا، جی ہاں، ضرور چلوں گا۔ اس نے جواب دیا اور سلام کر کے چلا گیا۔ اگلے روز صبح سویرے ہی تحصیلدار میرے پاس آ گیا۔ میرے آدمی اس وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے تحصیلدار سے کہا کہ چند منٹ ٹھہر جائیں، ناشتہ کر کے چلتے ہیں۔ ابھی ناشتہ شروع ہی کیا تھا کہ 2 آدمی آئے اور انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز چمپاوت سے 10 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں میں شیر نے گائے کو مار ڈالا ہے۔ یہ گائے ایک عورت کی تھی جو اسے جنگل میں چرانے لے جا رہی تھی کہ شیر اچانک نمودار ہوا۔ عورت جوان اور ہوشیار تھی۔ شیر کو دیکھتے ہی جلدی سے ایک اونچے درخت پر چڑھ گئی۔ شیر پہلے تو درخت کے ارد گرد گھومتا اور غصے سے گردن اٹھا اٹھا کر غراتا رہا، پھر وہ جھلا کر گائے کی طرف لپکا اور آنن فانن اسے خون میں نہلا کر چلتا بنا۔ وہ عورت کئی گھنٹے درخت پر بیٹھی رہی۔ اس دوران میں شیر 2 مرتبہ وہاں آیا اور پھر ایک جگہ بیٹھ کر نگرانی کرنے لگا۔ اسی وقت 30-40 آدمیوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا تو شیر اٹھ کر چلا گیا۔ عورت نے ان آدمیوں کو آوازیں دیں اور پھر درخت سے اتر کر سارا ماجرا سنایا۔ یہ داستان سن کر میں نے فوراً رائفل سنبھالی اور ان لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوا۔ تحصیلدار کہنے لگا، صاحب آپ جائیے، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ میں شام تک آپ کے پاس نئے بنگلے پر پہنچ جاؤں گا اور رات وہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہ لوگ آپ کو نیا بنگلہ بھی دکھا دیں گے، وہ راستے میں ہی پڑتا ہے۔ میں سمجھا شاید تحصیلدار صاحب آدم خور کے ڈر سے میرے ساتھ نہیں جا رہے، ورنہ عین موقع پر ضروری کام یاد آنا کیا معنی رکھتا ہے۔ میرے دونوں راہبر بہت تیز چلنے والے آدمی نکلے اور ان کی مائیت میں نے 10 میل کا فاصلہ اتنے کم وقت میں طے کیا کہ آج بھی حیرت ہوتی ہے۔ وہ مجھے سیدھے گائے کی لاش پر لے گئے اور ایک نظر دیکھتے ہی مجھے اس مشقت پر افسوس ہوا، کیونکہ یہ شیرنی کی نہیں کسی چیتے کی حرکت تھی اور اسی کے پنجوں کے نشان جا بجا نظر آتے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ یہ لوگ کیا واقعی اتنے سادہ لوگ ہیں کہ شیر اور چیتے میں تمیز نہیں کر سکتے۔ بہرحال میں نے ان سے کوئی گلا شکوہ نہ کیا، بلکہ جیب سے کچھ روپے بطور انعام دیے اور انہی کے ساتھ واپس اپنے نئے بنگلے تک پہنچ گیا۔ اس آنے جانے ہی میں دن گزر چکا تھا۔ سورج غروب ہونے میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا۔ یہ لوگ مجھے بنگلے میں چھوڑ کر رخصت ہوئے تو ان کے چہروں پر خوف اور حیرت کے عجیب سے آثار پھیلے ہوئے تھے۔
مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ بنگلہ آسیب زدہ تھا اور یہاں کئی پراسرار واقعات جنم لے چکے تھے۔ میں چند روز تک اس میں ٹھہرا اور جو کچھ مجھ پر بیتی وہ نہایت دلچسپ کہانی ہے، یہ آئندہ کسی موقع پر بیان کروں گا۔ میرے آدمی بھی تحصیلدار کے ساتھ آنے والے تھے، لیکن ابھی تک ان میں سے کسی کا پتہ نہ تھا۔ بنگلے کے بڈھے چوکیدار نے، جو خود اپنے پراسرار حلیے کے باعث ایک بھوت نظر آتا تھا، مجھے بتایا کہ اس نے ایک شیر کو قریبی نالے سے پانی پیتے بارہا دیکھا ہے۔ یہ نالہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل نزدیک ہی ہے جناب، آئیے آپ کو دکھاؤں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کوئی 1-1.5 فرلانگ پر واقعی ایک چھوٹا سا نالہ دکھائی دیا، جس میں انتہائی گدلا اور بدبودار پانی بھرا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ پانی ایک قدرتی چشمے سے نکل کر اس میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ نالے کے نرم کناروں پر شیرنی کے پنجوں کے تازہ نشان نظر آئے تو میں چکنا ہو گیا۔ میں نے چوکیدار کو ہدایت کی کہ فوراً بنگلے میں جائے اور جب تک میں نہ آؤں وہیں رکا رہے۔ اس دوران میں اگر میرے آدمی یا تحصیلدار صاحب آ جائیں تو انہیں بھی وہیں روکے رکھو۔ چوکیدار نے سر ہلایا اور چلا گیا۔ میں نے نالے کے ارد گرد کی زمین کا بغور معائنہ کیا اور جو نتائج اخذ کیے اس کے مطابق یہ نالہ شیرنی کی پیاس صبح و شام بجھاتا تھا۔ وہ 24 گھنٹوں میں ایک بار ضرور ادھر سے گزرتی تھی، کیونکہ نرم دلدلی زمین پر سوائے اس کے پنجوں کے نشانات کے کسی اور جانور کے وہاں نمودار ہونے یا آ کر پانی پینے کی کوئی علامت موجود نہ تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شیرنی کے خوف سے جنگل کے دوسرے جانور یہ علاقہ خالی کر گئے ہیں۔ وہاں گیڈر تھے، نہ جنگلی چوہے اور نہ پرندے، ہر طرف ایک ہیبت ناک سناٹا طاری تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد میں واپس بنگلے میں پہنچا تو تحصیلدار میرے آدمیوں کے ساتھ وہاں آ چکا تھا۔ میں نے اسے دن بھر کی کارگزاری سے آگاہ کیا اور بتایا کہ بہرحال آج کی محنت اکارت نہیں گئی۔ نالے کے پاس شیرنی کے پنجوں کے نشان میں نے دیکھ لیے ہیں۔ اب 2-1 روز کے اندر خدا نے چاہا تو اس کا خاتمہ یقینی ہے۔ میں نے جب تحصیلدار سے پوچھا کہ وہ کس جگہ سونے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس نے آہستہ سے کہا، جناب میں یہاں نہیں سو سکتا، میں واپس اپنے گاؤں جاؤں گا۔ یہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ شخص پاگل تو نہیں؟ خوب جانتا ہے کہ اس علاقے میں آدم خور شیرنی رہتی ہے اور کتنے ہی افراد کو ہڑپ کر چکی ہے۔ اس کے باوجود رات کے وقت جنگل میں سے تنہا گزر کر چمپاوت جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ رات کو جانا کس طرح ٹھیک نہیں، صبح گجروم چلے جانا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور وہ اپنے اس وعدے پر معذرت خواہ ہے جو اس نے رات کو میرے ساتھ بنگلے میں ٹھہرنے کے لیے کیا تھا، لیکن بعض وجوہ کی بنا پر وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا، اس لیے اسے جانے کی اجازت دی جائے۔ میں عجیب شش و پنج میں پڑ گیا، کیا کروں کیا نہ کروں۔ ایسا نظر آتا تھا کہ تحصیلدار کے سر پر قضا کھیل رہی ہے۔ آخر میں نے کہا، اگر تم جانے پر ہی مصر ہو تو چلو، میں تمہیں چمپاوت چھوڑ آتا ہوں۔ جی نہیں، آپ دن بھر کے تھکے ماندے ہیں، آرام کیجئے، میں خود چلا جاؤں گا، اطمینان رکھیے، آدم خور شیرنی مجھے کچھ نہ کہے گی۔ یہ کہہ کر اس نے لالٹین جلائی اور رام رام کہتا ہوا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگرچہ میں سخت تھکا ہوا تھا اور فوراً سو جانا چاہتا تھا، لیکن رات بھر نیند نہ آئی اور تحصیلدار کی طرف دھیان لگا رہا۔ 2 ہی باتیں ذہن میں آتی تھیں، یا تو وہ پاگل ہے یا اتنا بہادر اور نڈر کہ آدم خور شیرنی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ چمپاوت وہاں سے صرف 4 میل دور تھا، لیکن کون جانے وہ 4 میل طے کر بھی سکے گا یا نہیں۔ اگلے روز دوپہر کو تحصیلدار بنگلے میں آیا تو اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ ابھی میں اس سے بنگلے میں رات نہ گزارنے کی اصل وجہ دریافت کرنے ہی والا تھا کہ نیچے وادی میں سے ایک شخص ہانپتا کانپتا آیا اور کہنے لگا، جلدی چلیے صاحب، آدم خور نے ابھی ایک لڑکی کو مار ڈالا ہے۔ اس نے پھولے ہوئے سانس اور گھبرائے ہوئے لہجے میں جو کچھ کہا وہ قطعاً میرے پلے نہ پڑا، سوائے اس بات کے کہ آدم خور نے ایک لڑکی کو مار ڈالا ہے۔ میں اس کے ساتھ گاؤں میں گیا تو ہر فرد بشر خوف و ہراس کی تصویر بنا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان میں سے ہر شخص نے بولنے کی کوشش کی اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ لرزہ خیز داستان میں اس کی زبانی سنوں۔ میں نے صرف ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چپ چاپ کھڑا تھا، چنانچہ میں اس کا بازو پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور کہا کہ مہربانی کر کے سارا قصہ سنائے۔ قصہ تقریباً وہی تھا جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ 16-17 برس کی ایک لڑکی گاؤں کی چند دوسری عورتوں اور آدمیوں کے ساتھ جنگل میں خوش لکڑیاں چننے گئی تھی کہ آدم خور شیرنی آئی اور لڑکی کو اٹھا کر لے گئی۔ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے وہ سمت بھی بتائی جدھر اس لڑکی کو شیرنی لے گئی تھی۔ میں نے یہ سن کر گاؤں والوں کو ہدایت کی کہ شور نہ مچائیں اور بالکل خاموشی سے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ میں ابھی وہاں جاتا ہوں اور شیرنی کو تلاش کرتا ہوں، وہ زیادہ دور نہ گئی ہوگی۔ میں بنگلے میں آیا۔
اپنے خاکی کپڑوں کے اوپر ایک میلی کچیلی ساڑی باندھی، بائیں ہاتھ میں درانتی سنبھالی، دائیں کندھے پر ریفل لٹکائی، اور جب میں اس حیث سے اپنے آدمیوں کے سامنے آیا تو کوئی بھی ہنسی نہ روک سکا۔ لیکن مجھے بہرحال شیرنی کو دام میں لانا تھا۔ بہت جلد میں نے وہ مقام تلاش کر لیا جہاں شیرنی نے لڑکی پر حملہ کیا تھا۔ سرخ تازہ لہو کے لوتھڑے وہاں جم رہے تھے۔ ایک ٹوٹا ہوا ہار بھی پڑا نظر آیا جس کے موتی ادھر ادھر بکھرے ہوئے دھوپ میں چمک رہے تھے۔ یہ راستہ بل کھاتا اور مڑتا ہوا ایک پہاڑی کی طرف جاتا تھا۔ یہاں شیرنی کے پنجوں کے نشان واضح اور صاف تھے، اور میں ان نشانات اور خون کے دھبوں کو دیکھتا بھالتا نہایت احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک جگہ مجھے لڑکی کے سر کے بالوں کا ایک گچھا اور کھوپڑی کی کھال بھی نظر آئی۔ خاردار جھاڑیوں، نالوں، گھاٹیوں، دروں اور خشک گھاس کے چھوٹے بڑے قطعوں کو عبور کرتا ہوا آخر میں ایک تاریک پہاڑی کوہ کے قریب جا پہنچا۔ شیرنی اس کوہ کے اندر اپنا شکار لے گئی تھی۔ کوہ تک پہنچنے کے لیے اسے پانی کے ایک قدرتی تالاب میں سے گزرنا پڑا تھا، لیکن میں ایسا نہ کر سکا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر کوہ کے قریب پہنچا۔ یہ کوہ زمین سے تقریباً 70-80 فٹ کے لگ بھگ بلند ہوگی۔ یکایک میری نظر لڑکی کے جسم سے کٹے ہوئے ایک پاؤں پر پڑی جس میں سے اس وقت خون بھی ابل رہا تھا۔ اتنا خوبصورت اور نازک پاؤں تھا کہ اسے دیکھتے ہی صدمے کے مارے حالت غیر ہو گئی اور خون کھولنے لگا۔ آہ بیچاری کتنی معصوم اور حسین لڑکی تھی جو ظالم شیرنی کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا کیا حال ہوگا جب وہ یہ پاؤں دیکھیں گے۔ میں نے پاؤں اٹھا کر ایک جگہ پتھروں اور مٹی میں چھپا دیا تاکہ واپسی پر میں اسے ساتھ لے جاؤں اور وہ لوگ مرنے والی کا کریا کرم کر سکیں۔ میرے حساب کے مطابق آدم خور شیرنی اس لڑکی کی ہلاکت کے بعد 436 افراد کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی، اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ یا تو اس کا قصہ پاک کر دوں گا یا خود مر جاؤں گا۔ میرے قدموں کی آہٹ پا کر شیرنی کوہ کے اندر ہی سے غرائی، لیکن میرے سر پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے غرانے کی قطعاً پرواہ نہ کی اور ایک جانب کھڑے ہو کر درانتی زور زور سے جھاڑیوں پر مارنے لگا تاکہ شیرنی مجھے عورت سمجھ کر کوہ سے باہر نکل آئے۔ یہ مرحلہ اتنا نازک اور خطرناک تھا کہ آج بھی مجھے اپنی اس روز کی جرت بلکہ حماقت پر تعجب ہوتا ہے۔ ذرا سی غفلت پر شیرنی مجھے ادھیڑ کر رکھ دیتی، لیکن یہ خطرہ مول لینے کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ میں دیر تک جھاڑیوں پر درانتی چلاتا رہا اور شیرنی گراتی رہی مگر کوہ سے باہر نہ نکلی۔ اب میں نے کوہ کے اندر پتھر پھینکنے شروع کیے۔ آدھ گھنٹے کی کوشش کے بعد شیرنی کا غلیظ آلود چہرہ کوہ کے اندر نظر آیا۔ وہ منہ میں لڑکی کی لاش دبائے باہر آ رہی تھی۔ وہ لمحہ جب میری اور اس کی آنکھیں چار ہوئیں مرتے دم تک یاد رہے گا۔ اپنے سامنے ایک دوسری عورت کو دیکھ کر شیرنی نے لڑکی کی لاش منہ سے نکال کر وہیں ڈال دی اور چھلانگ لگا کر میری طرف لپکی۔ میں نے درانتی پھینک کر اس کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گولی اس کے شانے میں لگی، لیکن شیرنی گری نہیں بلکہ الٹے قدموں بھاگی اور خشک گھاس میں سے دوڑتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ البتہ اس کی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ کس طرف گئی ہے۔ میں بھی اندھا دھند اس کے پیچھے بھاگا اور بہت جلد اسے گھاس میں چھپے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ بری طرح غرا رہی تھی اور خون میں لتھڑا ہوا جبڑا بھیانک انداز میں کھلا ہوا تھا۔ میں نے دوسرا فائر کیا۔ شیرنی اس مرتبہ اچھلی اور پھر پیچھے دوڑی اور یکلخت غائب ہو گئی۔ گھاس میں آہستہ آہستہ رینگتا ہوا آگے بڑھا تو معلوم ہوا کہ یہاں سے ایک عمودی ڈھلان شروع ہوتی ہے، اور پھر میں نے اسے دیکھ لیا۔ وہ 50-60 گز نیچے ایک چٹان پر مردہ پڑی تھی۔ میں نے خوشی سے حلق پھاڑ کر نعرہ لگایا اور پاگلوں کی طرح گاؤں کی طرف دوڑا۔ شیرنی کے آدم خور بن جانے کی وجہ یہ تھی کہ کسی اناڑی نے اس پر توڑے وار بندوق سے وار کر کے نہ صرف اس کا جبڑا زخمی کر دیا بلکہ نچلا ایک دانت بھی توڑ دیا تھا، جس کے باعث وہ جنگل کے جانوروں کو ہلاک کرنے کے قابل نہ رہی تھی، لیکن انسانی شکار اسے آسانی سے مل جاتا تھا۔ کاش اس بدبخت شکاری کو علم ہوتا کہ اس کی معمولی سی غفلت نے کتنے گھر اجاڑ دیے اور کتنے دلوں کو ویران کر دیا، لیکن ایسے لوگ ہمیشہ دنیا میں رہے ہیں اور رہیں گے جو ان باتوں پر زیادہ غور نہیں کرتے کہ ان کی ذرا سی کوتاہی کتنی بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔